ناکام ہو گئے. بناتے ہیں کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے, بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے. اصل بات جو میں عرض کر رہا ہوں, جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا ہدف نہیں ہوگا کہ میرے اس زندگی سے مقصد کیا ہے, اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی بے ڈھنگی ہوگی. اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مقصد ہے کافر کا, غیر مسلم کا. غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی, لائف کو انجوائے کرنا, اس کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ کو, کریٹر کو, خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو, کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, ایک اتفاقی واقعہ ہوا, ہم پیدا ہو گئے. ہم مرتے اللہ کے ارادے سے نہیں, اتفاق ہوتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں, یہ خدا کے تصرفات نہیں ہیں, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانے میں ہوتا ہے, موت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں, کوئی خوشی کی زندگی, کوئی غم کی زندگی. تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نخواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرنے کی ضرورت, خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہماری مرضی ہم جس چیز کو ہدف بنا لیں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پھر ہماری مرضی, پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے. پھر میری مرضی, میں کہوں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے وہ بننا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں بننا, میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو. بعض لوگوں کا یہی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بننا, انجوائے کرنا ہے بس. وہ میں ایک چٹکلا اکثر سناتا ہوں نا, آپ لوگ نئے نازم آباد کے نئے نئے لوگ ہیں. وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے. ایک بوڑھے میاں گئے, ذرا اسپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ سن چکے ہیں. تو ایک بوڑھے میاں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے, بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں؟ بیٹا میٹرک کر لو. اس نے کہا 10 سال لگیں گے میٹرک میں. پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر انٹر کر لینا 2 سال میں. 12 سال ہو گئے جی انکل, پھر کیا کروں؟ پھر بیٹا بی اے کر لینا. اچھا جی بی اے بھی کر لیا, پھر کیا؟ پھر بیٹا ماسٹر کر لینا. انکل 16 سال ہو گئے ماسٹر کر لیا, پھر کیا کروں؟ بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. انکل 18 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کر کے کیا کروں گا؟ انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جاب ملے گی, پیسے کمانا. انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر شادی کرنا, اچھے خاندان میں شادی ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ وہ نوجوان تجسس میں نا کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. اچھا انکل بچے بھی ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں لائف کو انجوائے کرنا, مزے اڑانا. تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا, نہ انجینئر بننا, نہ پائلٹ بننا. ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے, انٹرٹینمنٹ. انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی, تو کیا ہو گیا؟ ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں, اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات؟ ہماری مرضی, ہماری لائف ہے. ہم چرس پی کے مرے, ہم ہیروئن پی کے مرے, ہم مر رہے ہیں نا, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی, خودکشی کر کے مرنے والے بھی. خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے, اس پہ گناہ ملتا ہے. وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے؟ میرا جسم ہے, میری مرضی, میں کھمبے سے چپک کے مروں, میں کھمبے سے لٹک کے مروں. میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو میں مر رہا ہوں نا, کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں. بظاہر آزاد ہوتے ہیں, حقیقت میں تو ٹینشنوں میں عذاب میں پڑ جائیں گے آپ. تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے, میری مرضی ہے, میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے. یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے, یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا, ویسے ہی رہنا ہے. ہم جب 4تھی کلاس میں تھے نا تو ہماری ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے گا. ایک بچے سے پوچھا, اس نے کہا ڈاکٹر. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پائلٹ. بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوتا تھا. سب سے وہ پوچھ رہی تھی
ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا, اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہتا دولہا بنوں گا میں. اس نے کیا کہا؟ اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہنسی آئی, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے, تو کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا؟ دولہا بننے میں. دولہا ہی بنوں گا, میرا ہدف ہی دولہا بننا ہے. اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن جب ہم آج 50 سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے ہیں نا جو دولہا بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں, دولہا بن ہی نہیں پا رہے بیچارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہا بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں. اور خواتین کے ساتھ پیش کی معذرت, بار بار دولہا بننے کی سعادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف, ان کا ہدف وہ خود متعین کرتے ہیں, لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں, دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا, اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, لیکن اب جب کمپیئر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے, تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں. آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتہ داری توڑتے ہوئے, آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو گوروں میں 20 خوبیاں نظر آئیں گی. ہر بات شروع کرنے سے پہلے 20 دفعہ تھینک یو, بات ختم کرنے کے بعد 20 دفعہ تھینک یو. بہت ساری خوبیاں ہیں. نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے, رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے. تو باپ جیسا قریب ترین رشتہ بڑھاپے میں اس کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے اس کا. تو قرآن نے بڑا فرق کیا ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے. تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں. ہم اگر ماننے والوں میں ہیں تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ خدا نے جو بتایا اس پرپس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر کریں. دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, جلدی جلدی سمیٹتا ہوں, یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی. ایک فیصلہ کرو, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں. گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں. یہ فیصلہ تو نے کیسے کر لیا تھا. اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, ہمیں اپنے رب کے وجود پر, اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے. اگر نہیں ایمان لائے, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے. دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں, کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو, آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ محلے والوں کے حقوق ادا کر رہے ہو, آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو, آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو, چوکے چھکے لگا رہے ہو, لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی. تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو ہوگی؟ بولو نا. وہ کہے گی میری نظر میں تو 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں, میرا تیرے سے رشتہ ہے, تو مجھے اپنی مان تو صحیح نا, میرے حقوق تو ادا کر. تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی طرح خوب سمجھ لو, شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی. اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنف سے نفیس شاپر لے کے پہنچی ہوئی ہے, بڑی خدمتیں ہو رہی ہے. جب گھر میں آتی ہے آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی, آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کہتی ہے میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی یا نہیں ہے. میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں. آپ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہو, بیگم یہ تو وہی میری تصویر لگی ہوئی ہے, یہ مفتی طارق مسعود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے, اور یہ دیکھو یہ نادرا میں تمہارے ابا کا نام, یہ میرا نام, یہ پورا پراپر کام ہے, ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے.
एक्चुअली मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम, मेरे लिए सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मेरे पास तफ्तीश का टाइम ही नहीं। मैं डार्विन के नजरिए को मानती हूँ। डार्विन क्या कहता है कि इत्तेफाक से वजूद में आ गया, तो इत्तेफाक से आप हमारे घर में आ गए, देखने में शौहर शौहर लग रहे हैं आप। अब इस तफ्तीश में जाना कि डार्विन का नजरिया ठीक था गलत था, मैं इत्तेफाकी चीजों की कायल हूँ। साइंस से साबित करो कि तुम मेरे हस्बैंड हो। साइंस से कोई साबित कर सकता है? किसी का बाप भी साबित नहीं कर सकता। कोई लेबोरेटरी टेस्ट से कि इसका हस्बैंड है कोई कर सकता है? बोलो ना क्या हो गया? साइंस से कहां से साबित होगा भाई? ये तो गवाहों से साबित होगा। गवाह कहेंगे आपके नहीं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं साइंस के बगैर नहीं मानता। न्यूटन का कोई कानून पेश करो कि वसीम मेरा शौहर है, तो हम क्या कहेंगे? साइंस को गलत जगह फिट कर रही है भाई तू। यही सवाल ना आजकल के लिबरल लोग कहते हैं साइंस से खुदा का वजूद साबित करो। अव्वल तो साइंस से भी होता है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। इतने सबूत अल्लाह ने अपने वजूद के दे दिए, इतने मजबूत डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए, इतने एक एक चीज इस कायनात में खुदा के वजूद की गवाही दे रही है कि ये चीजें खुद बखुद नहीं बन सकती। और गोरा क्या कहता है? मेरे लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें कोई बनाने वाला है या नहीं है। तो गोरे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे और आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस खुदा ने बनाया उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि तुम मेरे वजूद को मानते हो या नहीं मानते। मैं 2-3 और मिसालें दूं। बेटा क्या कहता है? गली महल्ले में सबकी खिदमतें कर रहा है, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुंचा हुआ है, बड़ी जबरदस्त तकरीरें कर रहा है। घर में जब अब्बा कहते हैं बेटा मुझे पानी पिला दे, मुझसे घुटने मेरे खराब हो गए, मुझसे चला नहीं जाता, तो कह रहे भाई मैं आपको क्यों पानी पिलाऊं, और इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। कहे बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं। अब वो कंफ्यूज है बेटा। अब्बा आप जी आप मेरे वालिद हैं, वसीम भाई आप मेरे क्या हैं? अब्बा ही कहती है तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना। तो बाप को गुस्सा आएगा, बेटा तू मुझे बाप नहीं मानता। बेटा कह रहे अब्बा असल में मैंने स्टडी और साइंसी तरक्की में इतना टाइम लगाया है ना कि मुझे इस सवाल के जवाब की फुर्सत ही नहीं मिली कि आप मेरे अब्बा हैं, या इस तहकीक की मुझे मेरे पास टाइम, मैं असल में बड़े बड़े कारनामे कर रहा हूँ। मैं अभी एक मेरा खलाई सैयारा चांद पे पहुंचने वाला है और अगला सफर मेरा मरीख की तरफ, वीजा आ गया मरीख से मेरा। यही होता है ना आजकल लोगों ने साइंसदानों को अपना बाप बना लिया है। यार गोरा इतनी तरक्की कर रहा है, गोरा इतनी बहुत कर रहा है भाई, इसको मानो कर रहा है, हम उसके मुनकिर नहीं है। खुदा के लिए ये तरक्की इंपॉर्टेंट? बोलो नहीं। खुदा कहता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले कुछ और सवाल है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है। बेटा कितनी तरक्की करे, महल्ले वाले उसको कंधे पे उठा के घूम रहे हो। बाप के साथ अगर वो कहता है मैं कंफ्यूज हूं कि आप मेरे अब्बा भी हैं या नहीं है, अब्बा कहेगा मुझे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जिंदगी में मेरे लिए ये है कि तू मुझे मानता है या नहीं मानता। जब तक इसकी तहकीक नहीं कर देता इस घर में तुझे घुसने की इजाजत नहीं है। फौरन सजा दे के निकालेगा, जायदाद से आग करेगा उसको। अब बेटा बड़ा लिबरल था ना, वो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, कह रहा है यार अब्बा खैर जरिए वसीम साहब, अब्बा तो नहीं कह रहा, गलती से निकल रहा है, ये जो वसीम साहब है ये एक गैर जरूरी सवाल जो इंसानियत के लिए इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। क्या हो गया अगर मैंने तफ्तीश नहीं की, तहकीक नहीं की? मैं सैलाब ज़दगान की मदद तो कर रहा हूं ना, मैं साइंस में तरक्की तो कर रहा हूं ना। ये सारी तकरीर से अवाम मुतासिर होगी, बाप जिसका घर है वो मुतासिर बोलो नहीं होगा, वो नहीं मुतासिर होगा। तो याद रखो जो क्रिएटर है ना, जिसने हमें बनाया है, काश ये बात हमारी खोपड़ियों में बैठ जाए। आज इस एजुकेशन ने हमें खुदा के करीब लाने के बजाय खुदा से दूर कर। हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, खूब समझ लो, जितनी एजुकेशन मुसलमानों में है उससे डबल की जरूरत है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना जरूरी है। तो खुदा के लिए, हमारे बनाने वाले के लिए, हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि तुम मुझे मानते हो या नहीं मानते। अल्लाह कहते हैं फैसला करो मेरी निशानियों में गौर करके, मैंने इतने डॉक्यूमेंट्स रख दिए हैं कि तुम्हें मुझे मानना पड़ेगा। नो का ऑप्शन मैंने क्या कर दिया है, खत्म। मलेशिया में एक आदमी मुझे मिला, मैंने उसको कहा तुम खुदा को मानते हो? उसने कहा मैं फ्री थिंकर हूं। मैं ये फर्स्ट टाइम मैंने ये टर्म सुनी थी, मैंने कहा ये क्या होता है? उसने कहा मैं ना तो मानता हूं ना मैं नहीं मानता। एक तो होता है ना खुदा को नहीं मानता, कह रहे मुझे मैं बस फ्री थिंकर, यानी कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल होते हैं ना, होते नहीं है वो, लेकिन लिखा हुआ होता है। हमारे यहाँ वो इंडिया से जब वो बंद हुआ है ना, वो अभिनंदन का केस हुआ था, तो इंडिया वालों ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारा टमाटर बंद कर देंगे।
ٹماٹر انڈیا سے آتا تھا. تو ہمارے یہاں لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی, ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا یار. تم ہمارا ٹماٹر بند کر کے کیا نقصان کرو گے. تو جن ڈبوں پہ کولیسٹرول فری لکھا ہوا ہوتا ہے نا, ان ڈبوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ بھی لکھ دو, کوئی بھی تصویر بنا دو. وہ پھلوں کے اس پہ جوس پہ ہوتے ہیں, ان پہ پھلوں کی تصویریں ہوتی ہیں, وہ تصویریں ہی ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب کہتے تھے نا, میرے ابا حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کیا کرتے تھے. تو کیسے کرتے تھے, کہہ رہے ہیں حلیم میں اتنا چاول, اتنے پانی ڈالا اور 40 کلو گوشت لکھ کے اس کی پرچی ڈال دی میں نے. گوشت نکلتا تھا. تو ہمارے یہاں تو حلیم ایسے بن جاتا ہے, اسی سے ذائقہ آ جائے گا بھائی. تو فری تھنکر, اس نے کہا میری کوئی تھنکنگ نہیں. کیا مطلب, آپ اتنے اہم سوال کو سوچنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. کیوں نہیں تیار ہو؟ اس لیے کہ جب آپ نے سوچ لیا نا یہ میرے ابا ہیں, تو ایک طویل سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے. آپ نے جو آپ کی وائف گھر میں رہتی ہے, آپ نے اگر مان لیا کہ یہ میری وائف ہے, تو جان چھوٹے گی نہیں, بلکہ کیا ہوگی, پھنسے گی جان آپ کی. اس لیے جو فری تھنکر ہے وہ کہتا ہے ایکچولی میرے لیے سوال امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ تم میری وائف ہو یا نہیں, مجھے اس تحقیق کی چندہ ضرورت نہیں ہے, تم بھی لائف کو انجوائے کرو, مجھے بھی انجوائے کرنے دیں. یہ ہوتا ہے فری تھنکر. تو انسان ایک دوسرے کے حقوق میں تو ایسا نہیں کرتا. بیگم کو آپ بول کے تو دکھاؤ, مجھے پتہ ہی میں کنفیوز ہوں, تو آ جائیں گے آپ کے سالے والے پکڑنے کے لیے آپ. لیکن خدا نے چونکہ عذاب آخرت میں رکھا ہے, دنیا میں اللہ عذاب نہیں دیتا, کیونکہ یہ دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. رزلٹ ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ ہمیشہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, اے لوگوں ان پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کو ان سے ہرگز غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم, اللہ ظالم کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے, تشخص فیہ الابصار, جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, حیرت کے مارے, خوف کے مارے. تو اللہ چونکہ عذاب نہیں دیتا, لہذا اللہ کے بارے میں کہ وہ ہے یا نہیں ہے, اس میں انسان کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے وجود کے کروڑوں دلائل رکھ دیے.